بی جے پی حملہ ہے کہ مسلمانوں کو زیادہ بجٹ دیا گیا ہے، مسلمان بھی خوش ہیں کہ زیادہ بجٹ آیا ہے، لیکن اب بھی انصاف نہیں ہوا ہے۔ جب تک مسلمانوں کی آبادی کے حساب سے 20,000 کروڑ کا بجٹ نہیں آتا ہے تب تک مسلمانوں کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے۔ کرناٹک میں سال 2025 اور 26 کا بجٹ کافی معنی خیز ہے۔ اس بار بجٹ میں اقلیتوں کو 4 لاکھ کروڑ میں سے 4,300 یا 4,400 کروڑ روپے اقلیتوں کو دیا گیا ہے۔ اس بجٹ کو لے کے بی جے پی حملہ ور ہے۔ بی جے پی کا کہنا ہے کہ یہ حلال بجٹ ہے، یعنی اس بجٹ میں زیادہ تر مسلمانوں کا خیال کیا گیا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس بجٹ میں اقلیتوں کے لیے محض 1,000 کروڑ روپے زیادہ بڑھایا گیا ہے۔ پچھلی بار 3,000 کے آس پاس تھا، اس بار 4,200 4,300 کے آس پاس ہے۔ اس تعلق سے بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جامع مسجد سٹی مارکیٹ کے خطیب و امام ڈاکٹر مقصود عمران صاحب، جو مفتی ہیں، مولانا ہیں اور یہاں مسجد کے خطیب و امام ہیں۔ مولانا، اس بجٹ کی میٹنگز میں آپ بھی شامل تھے، کئی بار دیکھا میں کہ بجٹ کے تعلق سے آپ کے بھی میمورنڈمز تھے۔ اس بجٹ کو اس طرح سے دیکھا جا رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کا بجٹ ہے یا مسلمانوں کو بہت زیادہ دیا گیا ہے، تو کیا مسلمانوں کو اس بجٹ کو لے کے مطمئن ہونے کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں ہماری ریاست کے وزیر اعلیٰ عزت مآب سدرامیہ صاحب کو اور وزیر اوقاف و اقلیت عزت مآب BZ ضمیر احمد خان صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایسے ہی تمام جتنے بھی ہمارے MLAs ہیں، منسٹرز ہیں، ان سب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اوور آل کرناٹک کے لیے اور ریاستوں کے مقابلے میں بہت بہترین بجٹ پیش کیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 4.9 لاکھ کروڑ روپے پوری ریاست کے لیے بجٹ دیا ہے، تو اس کے اندر ماشاءاللہ دوسری جو یہ ہیں برادریز ہیں، جس میں لنگایت آتے ہیں، وکلیگاس آتے ہیں، اور اسی طرح دوسری جو برادریز ہیں ان کو بھی انہوں نے بہت اچھے انداز میں بجٹ پیش کیا ہے۔ اور ایسے ہی چونکہ پہلے جو حکومتیں ہیں وہ مسلمانوں کو نظر انداز کر کے بہت ہی کم بجٹ رکھا کرتے تھے، جبکہ مسلمان یہاں 12 یا 13% ہوں تو 20,000 کروڑ روپے ملنا چاہیے تھا۔ لیکن سدرامیہ صاحب نے اس سے پہلے ہمارے درمیان میں یہ بات کہی تھی کہ اگر مجھے موقع ملے گا تو میں 10,000 کروڑ تک اس بجٹ کو لے کر جاؤں گا، تو یہ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ تو پھر جب ہم نے مطالبہ کیا تمام علماء کے ذریعے اور تنظیموں کے ذریعے، تو انہوں نے ایک بات ہمارے سامنے رکھی کہ میرے ٹرم میں میں تھوڑا زیادہ کر کے اس یعنی 10,000 CR تک پہنچانے کی پوری کوشش کروں گا۔ تو اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس مرتبہ 4,530 کروڑ روپے یہاں اقلیتوں کے لیے بجٹ مختص کیا گیا۔ اقلیت کا مطلب مسلمان صرف نہیں آتے، اس میں عیسائی بھی آتے ہیں اور اسی طرح سکھ برادری بھی آتے ہیں، جین برادری بھی آتے ہیں، بدھ مذہب کے لوگ بھی آتے ہیں، سب ملا کر یہ اقلیت کہلاتے ہیں۔ تو ان کی ترقی کے لیے یہ بجٹ مختص کیا جاتا ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ جو بجٹ مختص کیا گیا ہے اس کا صحیح استعمال ہو۔ ہم وزیر موصوف سے بھی گزارش کریں گے اور حکومت کے ارباب حل و عقد سے بھی مطالبہ کریں گے کہ اس بجٹ کو جو ملا ہوا ہے اس کا صحیح استعمال کریں اور پھر یہ دوبارہ واپس نہ جائیں اور صحیح طریقے سے استعمال ہو جائے۔ بالکل مولانا، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اب تک کا سب سے زیادہ بجٹ ہے مسلمانوں کو ملنے والا، جو بھی بجٹ ہے اب تک 4,000 کے اوپر کبھی گیا نہیں تھا۔ یہ اپنے آپ میں ایک بات ہے، لیکن کیا ہمارا جو تناسب ہے، آبادی کا تناسب ہے، اس کے مطابق جو ہے 5% کم سے کم ہمیں ملنا چاہیے، یہ صرف 1% بھی نہیں ہے۔ تو کیا ہمیں اس میں خوش ہونے کی ضرورت ہے؟ کیا ہمیں نہیں ضرورت ہے کہ آنے والے بجٹ میں ہمیں کم سے کم 20,000 کروڑ کا مطالبہ کرنا چاہیے؟ جی ہاں بالکل، چونکہ دلت برادری ہے تو ان کو بھی 5% سے زیادہ مل رہا ہے، دوسری برادریوں کو بھی مل رہا ہے، تو مسلمان بھی یہاں کے باشندے ہیں تو ان کو بھی 5% کے حساب سے ہی بجٹ ملنا چاہیے۔ اگر اس کا حساب دیکھا جائے تو 20,000 کروڑ روپے ملنا چاہیے۔ تو اب جو نہیں مل رہا تھا اس میں اضافہ ہوا ہے، تو اس لیے ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ بالکل، اس میں کچھ نئے اسکیمز بھی ہیں اس بار۔ اس میں مدرسہ ماڈرنائزیشن، کمپیوٹرائز سارے چیزیں ہیں، یہ سارے جو اسکیم ہیں اسے کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، پہلے سے بھی مدرسہ ماڈرنائزیشن کے لیے تھوڑی رقم دی جاتی تھی، اب بہت زیادہ رقم اس کے لیے مختص کیا گیا ہے تاکہ مدرسوں کو بہتر طریقے سے آگے کی طرف لے کے آئیں۔ تو اسی طرح پڑوسی ریاست میں اماموں کے لیے 10,000 روپے وہ وہاں دیا جا رہا تھا، تو یہ تنخواہ نہیں ہے، ایک عطیہ
عطیہ ہے حکومت کی طرف سے گفٹ کے طور پہ اعزازی دیا جا رہا ہے. تو اس وجہ سے ہم نے بھی مطالبہ کیا تھا، جب پڑوسی ریاست میں 10,000 روپے دے رہے ہیں تو یہاں بھی امام کے لیے 10,000 ملے اور مؤذن کے لیے 8,000 ملے. تو انہوں نے اس مرتبہ 6,000 کیا ہے. امید کرتے ہیں کہ آنے والے بجٹ میں بھی اس میں اضافہ ہوگا اور جو ہم نے مطالبہ رکھا ہے تو اس کو پورا کریں گے. بالکل کافی امیدیں تھیں علماء کو کہ اس بار 10,000 چونکہ منسٹر نے اناؤنس بھی کیا تھا، ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں اگلے بجٹ میں اسے شامل کیا جائے گا. لیکن علماء اکرام کے اور بھی مسائل ہیں، جو امام خطیب و امام ہوتے ہیں، مؤذن ہوتے ہیں، ان کے لیے کچھ نئی اسکیم لانے کی بھی ضرورت ہے تاکہ ان کی جو پسماندگی ہے بہت سارے جگہ پہ بہت کم تنخواہ ہوتی ہے. ایسے موومنٹ پہ جو ہے کچھ نہ کچھ حکومت کی طرف سے ٹھوس قدم اٹھانا چاہیے. آپ بالکل بجا بات کہہ رہے ہیں. ہم شہروں کا دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں امام اچھی حالت میں ہیں، لیکن دیہاتوں میں جو اماموں کی حالت بہت خستہ ہے اس کی طرف بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے. اسی وجہ سے ہم نے وزیر موصوف کو اور خاص طور پر جو مشیر خاص ہیں وزیر اعلیٰ کے نصیر صاحب، ہم نے ان سے اور دیگر جتنے بھی احباب ہیں ان کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ کسی بھی طرح اس میں اگر بجٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے تو اس کا فائدہ اماموں کو بھی ملنا چاہیے، مدرسین کو بھی ملنا چاہیے، خانخواہوں میں رہنے والے احباب جو خستہ حالت میں ہوں تو ان کے لیے بھی. تو اس فیلڈ میں جتنے بھی احباب جو گئی گزری حالت میں اپنی زندگی گزر بسر کر رہے ہیں تو ان کو آگے لانے کے لیے جو بھی مدد کی جا سکتی ہے، تعاون کیا جا سکتا ہے، اعزازی طور پر وہ ہونا چاہیے. اچھا مولانا، جو یہاں کے تنظیمیں ہیں، چونکہ آپ بھی بجٹ کے کئی میٹنگ میں شامل رہے ہیں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، تو بجٹ جب بنتا ہے تب بہت لوگ آتے ہیں. جب بجٹ آ جاتا ہے تو ریلیز ہونے کے بعد بجٹ لوگوں تک پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے، اس تعلق سے بھی ریویو کرنے کی ضرورت ہے. تو بالکل اس سلسلے میں نظر رکھنے کے لیے علماء کی ایک ٹیم یہاں بنی ہوئی ہے. تو علماء برابر منسٹر صاحب سے بھی پوچھ رہے ہیں، افسران سے بھی پوچھ رہے ہیں کہ اتنا بجٹ مختص ہوا ہے تو یہ بجٹ استعمال میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، اگر نہیں آ رہا ہے تو کیسے اس کو استعمال میں لایا جائے. تو پورے مشوروں کے بعد امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس کا پورا فائدہ اقلیتوں کو پہنچے گا اور ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں گے. بہت بہت شکریہ مولانا. یہ مقصود عمران صاحب، یہ ریاستی وزیر ضمیر احمد خان کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ اب تک کا سب سے زیادہ بجٹ انہوں نے دلوایا ہے. 4,000 سے زیادہ کروڑ کا بجٹ جو ہے اب تک کرناٹک کی تاریخ میں نہیں تھا. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ تقریباً آبادی کے حساب سے، مسلمانوں کی آبادی کے حساب سے ہمیں کم سے کم 20,000 کروڑ ملنا چاہیے. بی جے پی حملہ ور ہے کہ مسلمانوں کو زیادہ بجٹ دیا گیا ہے، مسلمان بھی خوش ہیں کہ زیادہ بجٹ آیا ہے، لیکن اب بھی انصاف نہیں ہوا ہے. جب تک مسلمانوں کے آبادی کے حساب سے 20,000 کروڑ کا بجٹ نہیں آتا ہے تب تک مسلمانوں کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے. کیمرہ پرسن سمیر کے ساتھ شاہد قاضی، بنگلورو.